بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو سندھ ایڈیوٹینمنٹ. تو بہت عرصے کے بعد تقریباً ایک منتھ کے بعد میں یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آج کا تھیم یہ ہے کہ ایک تبصرہ ہے ایک یوٹیوب چینل جو پچھلے ایک دو سال سے وہ کھلا اور اس پہ ملک کے میناز بڑے بڑے جو صحافی ہیں انہوں نے وہ چینل کھولا اور پھر اس کی جو بہت ساری پروگرامس ہیں وہ بڑے مقبول ہو رہے ہیں ہوئے ہیں. اور نئے نئے لوگ جو اس پہ جو پہلے صرف اپنے ہی کچھ حلقہ ذات میں کچھ اپنے حلقوں میں مشہور تھے وہ اب آ گئے ہیں آگے. اور ان کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہم ملک میں کم از کم جو کہتے ہیں نا کہ یہ انقلاب آ رہا ہے اس کا الیکٹرانک میڈیا کا. تو یہ تو صحیح ہے. تو اب آج نیا دور جو ٹیلی ویژن تو نہیں ہے، نیا دور ایک چینل ہے، تبصرہ نگار ہیں جو جن سے بہت اچھے خیالات ان کے ہوتے ہیں. تو وہ سہروردی صاحب جو ہیں ان سے بات سنیں گے. تو جو بات کرتے ہیں مزمل سہروردی صاحب تو وہ بہت بڑی سیدھی بات کرتے ہیں اور وہ بات دل کو لگتی ہے. تو آج ان کا ایک پروگرام ہے عاصم منیر ٹو رین ان آرمی آفیشلس کوشچن مارک آصف غفور. تو پروگرام کا جو ہے نا وہ عمران خان کو 14 سال قید کا فیصلہ اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا ریلیف اور آصف غفور عاصم منیر عاصم باجوہ پھنس گئے. تو یہ ان کے 2-3 ایشوز ہیں جس پہ وہ بات کر رہے ہیں آج. تو آپ کے سامنے میں ان کے کلپس کے تھوڑے سے جو چیزیں پلے بھی کروں گا اور پھر اس پہ تبصرہ بھی کروں گا. تو جو صوبیہ اشرف صاحبہ ہیں وہ سوال کرتی ہیں اور پھر جو ہے یہ پروگرام ہے اندر کی بات کی مزمل کے ساتھ. تو یہ جو اندر کی بات پروگرام ہے آج اس پہ میں تھوڑی سی ان کی خبریں سن کے پہ تبصرہ کروں گا. تو صوبیہ اشرف سوال کر رہی ہیں ان سے تو مزمل سہروردی صاحب سے. تو سبسرار بگٹی کے جو آرمی کے ملوث افراد جو وہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا جو اسمگلنگ میں یا جرائم میں ملوث ہیں. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ مزمل سہروردی سے سنتے ہیں. میں بھی سنتا ہوں، اندر آپ بھی کی بات سنیں. کیا ہے اسی والے سے آج ہم جانیں گے مزمل صاحب سے. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سرفراز بگٹی صاحب آج بولے نگران وفاقی وزیر داخلہ کہ یہ جو بھی افراد شامل ہوں گے اس میں اسمگلنگ میں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں میں نہیں ہوتی، یہ ایجنسیوں کی سیکورٹی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے. آپ نے ہمیں ایک پروگرام میں اندر کی بات بتائی تھی جس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسمگلنگ کرنے والے افراد کے خلاف. تو مزمل صاحب آگے کیا ہوگا اور اندر کی بات کیا ہے؟ اسمگلنگ ایک بڑا ایشو ہے. تو مزمل سہروردی صاحب سے جو سوال کیا گیا وہ اسمگلنگ کے متعلق، اور اس میں ظاہر اسمگلنگ جو ہے وہ بارڈر اسمگلنگ اسپیشلی یہ جو ہے وہ ایران اور افغانستان کے بارڈر پہ ہماری فوج اور ایف سی کے لوگ متعین ہوتے دیکھیں ہیں. میری بات تو سنیں، یہ جو اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہے جواب سنتے ہیں. اس کے بہت مثبت نتائج آئے ہیں. آپ دیکھیں انٹر بینک میں 340 سے شروع ہوا ہوا $286 پہ آ گیا ہے.
اور اسی کی وجہ سے کچھ پیٹرول بھی سستا ہوا ہے. ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ روکی گئی ہے. آرمی چیف نے کہا کہ جو کرے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو اسمگلنگ رک گئی ہے, ہنڈی کا کام رک گیا ہے, ڈالر کی وہ سارا کچھ رک گیا ہے, جس کے پاکستان کی معیشت پر مثبت نتائج آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام پچھلے 10 سال سے اگر ہو رہا تھا تو کون اس کا ذمہ دار تھا؟ یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ جو کور کمانڈر کوئٹہ لگ جاتا ہے وہ اس کی تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں, اس کو تو صحیح ہے. 2 جو سرحدیں کور مل جاتی کمانڈر ہیں, ایک طرف لگتا افغانستان کی ہے سرحد, ایک طرف کوئٹہ, اس ایران کے کی بارے سرحد, نہر ہو دونوں جاتے ہیں. طرف سے اسمگلنگ. ادھر چمن کا بارڈر بھی چل رہا ہوتا ہے, ادھر تافتان بھی چل رہا ہوتا ہے, تو لمبی سرحدیں, تو کور کمانڈر کوئٹہ کی موجیں ہوتی ہیں اگر وہ لگ جائے. پھر کیوں کہا جاتا تھا کہ جو FC میں لگ جائے اور جو ادھر لگ جائے اس کی موجیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں فوج کو اپنے اندر یہ اسمگلنگ کے حوالے سے احتساب کر کے عوام کو بتانا ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بند کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار بھی تو پاکستان کے حساس ادارے اور یہ سیکیورٹی افسران, یہ جو ارب پتی ہوئے ہیں ان بارڈرز پہ لگ کر, جو بارڈر کی تعیناتیوں سے ارب پتی اور کروڑ پتی ہوئے ہیں, ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان سے یہ لوٹی ہوئی دولت ملک کو واپس کون دلائے گا؟ مطلب یہ جو پاپا جان کے پیزے جو آئے ہیں وہ بھی تو کوئٹہ لگ کے ہی آئے تھے نا. اور اب بھی جو لوئی وٹون کی بیلٹیں ہیں وہ بھی کوئٹہ سے ہی نظر آ رہی ہیں کہ تو جب لوئی وٹون کی بیلٹیں اور پاپا جان کے پیزے کوئٹہ میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ کوئٹہ کی تعیناتی میں اتنا پیسہ کیوں ہے؟ پشاور کی تعیناتی میں بھی بہت پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں انڈین بارڈر سے تو کوئی اسمگلنگ نہیں ہے, باڑ لگی ہوئی ہے. اسمگلنگ تو ساری اس وقت افغانستان اور ایران کے ساتھ ہے. اور کیا یہ پاکستان کی فوج اور عسکری اداروں اور حساس اداروں کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی؟ اور اگر آج تک ہو بھی رہی تھی تو ان کی مرضی سے ہو رہی تھی. یہ سرفراز بگٹی نے ٹھیک کہا ہے, آپ نے ذرا فکرہ غلط بولا ہے. انہوں نے کہا یہ اونٹوں پہ نہیں ہوتی, ٹرکوں پہ ہوتی ہے, اور ٹرک فوج کی مرضی کے بغیر تو نہیں سرحد سے ادھر سے ادھر جا سکتے. ہزاروں ٹرک پٹرول کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ٹرانزٹ لوڈ کا ادھر سے ادھر جاتا ہے. تو یہ سب جو بارڈر پہ کھڑے ہمارے افسران ہیں ان کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا. یہ ان کی مرضی کے بغیر تو ٹرک ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے ہیں. میں نہیں مانتا وہ کوئی رات کو سو جاتے ہیں اور ہزاروں ٹرک ادھر آ جاتے ہیں اور صبح ادھر چلے جاتے ہیں. میرا مطلب ہے رات کو بھی فوج جاگ رہی ہوتی ہے, دن کو بھی جاگ رہی ہوتی ہے. تو اب جب اس اسمگلنگ کو مزمل روکنے صاحب, کی یہ جو ابھی لوگ ملوث ہیں اسمگلنگ میں, صرف ان کے خلاف ہی کاروائی کیوں؟ وہ جو پہلے تھے ان کے خلاف کیوں نہیں؟ جو پہلے حاضر سروس تھے بالکل اور ان کے خاص طور خلاف پہ ہونی جو پہلے چاہیے. آرمی تھے انہیں یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ جو سوال جو جواب دیا ہے بہت سارے سوالوں کے مزمل صاحب نے, تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو پچھلے جو افسران رہے ہیں فوج کے جنہوں نے پیسہ کمایا اسمگلنگ کے ان سے, تو ان سے حساب کتاب کون لے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف دیکھتے کاروائی ہیں جب کیا تک نہیں ہوگی تب تک احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوگا. اب پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ ہمارے جو ماضی کے افسران ہیں ان کے احتساب کے بارے میں بات نہ کریں. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات نہ کریں, ان کے غلط فیصلوں کے بارے میں بھی بات نہ کریں, ان کی اسمگلنگ کے بارے میں بھی بات نہ کریں, ان کی اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی بات نہ کریں. بھی کیوں نہ کریں؟ آپ احتساب کر کے ان کو قوم کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ پاپا جان پیزا کو بھی کھڑا کریں اور لوئی وٹون کی بیلٹ کو بھی کھڑا کریں کہ یہ کہاں سے آئی بھی آپ کے پاس, آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور بیلٹ کتنے کی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی ہے کر تو نادانی میں دی ہے, انہیں اس کی ڈانٹ پڑے گی ان کو دوسری طرف سے, لیکن بات ٹھیک ہے. سچ اور بولنے کی عاصم سزا منیر ہوتی صاحب ہے. کو اگر جب تک وہ اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیریں گے, وہ اپنے ادارے کا احتساب صرف 9 مئی کا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی کہ 9 مئی میں جو افسران ملوث تھے میں نے کور کمانڈر نکال نہیں، دیا 9 ہے, مئی میں تو نے ابھی بریگیڈیئر نکال دیے ہیں, میں نے میجر جنرل نکال دیے ہیں. بھئی وہ آپ نے نکالنے ہیں ٹھیک ہے, یہ جو اسمگلنگ میں اور یہ جو غیر قانونی اسمگلنگ دھندوں میں غیر ملوث ہیں قانونی انہیں کون نکالے گا؟ اور یہ جو ماضی میں جو لوٹ مار کر کے نکل گئے ہیں ان سے پیسے کون لے کے آئے گا؟ آپ ان کو بہت ہاتھوں اچھی میں بات لگانے کی نہیں ہے دیتے, ان کے بارے میں بات کرنے نہیں مزمل دیتے, صاحب. اور اوپر سے آپ جو ہے خود بھی اگر ان کا احتساب نہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں
یہ آپ نے بات سنی، اور جو مزمل سرودی صاحب ہیں وہ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں اور بات سن کے مزہ آ جاتا ہے. اور اس ایشو پہ تو اس نے بالکل کھول کے رکھا ہے بات کو کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے فوج کے سربراہ کو اور کیسے کرنا چاہیے. اب دیکھو تھوڑی سی سختی فوج نے کی ہے اپنے ہی سسٹم پہ ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جو اس سے جیسے مزمل صاحب نے بتایا. بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے مزمل صاحب، آپ سیدھی بات کرتے ہو. اور تو ناظرین، آپ بہت ساری اور باتیں ہیں، اور تو اب میرے خیال میں یہ بہت اچھی باتیں، میں اپنی طرف سے اس پہ کیا کہوں، بڑی اچھی سیدھی باتیں ہیں. ہمارا موقف ہے یہ، اسی موقف کی ترجمانی ہے یہ، اور یہ ترجمانی جاری ہے رہے گی انشاءاللہ. اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ اجازت دیں، خدا حافظ. میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، اور اس پہ بیل آئیکن کو آپ دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز ہمیشہ آپ تک پہنچیں، ٹائم پہ پہنچیں، پہلے پہنچیں. تو آپ کی بڑی مہربانی. چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ.